اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ باب جو جاری ہے اس کا نمبر 47واں ہے۔ اور جس فصل کے تحت گفتگو ہے وہ فصل یہ ہے محقرات ذنوب، یعنی معمولی اور چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ بسا اوقات چھوٹے گناہوں کے بارے میں، صغائر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے گناہوں کو تو ضرور معاف کر دے گا۔ اس طرح صغائر کے بارے میں سستی کی جاتی ہے، حالانکہ گناہ بہرحال گناہ ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نیک اعمال بجا لانے اور توبہ کرنے سے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خوب ذہن نشی کر لیں کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار، یعنی معمولی سمجھ کر اسے بار بار کرنا، اسے کبیرہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے صغیرہ گناہ کے اصرار سے بچنا چاہیے۔ آئیے اب الجامع لشعب الایمان للبیہقی کی روایات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے روایت نمبر 7301 ہے۔ یہ ابن انباری سے روایت ہے۔ وہ شعر بیان کرتے ہیں ابن معتز سے۔ ابن معتز کہتے ہیں خلص الذنوب حقیرہا وکثیرہا فہو التقیٰ، معمولی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یعنی چھوٹے سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی پرہیز کرو، بچو، انہیں چھوڑ دو، اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ حقیرہا وکثیرہا، یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ فہو التقیٰ، کہ یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ ایسے بن جاؤ، اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پیدل ننگے پاؤں چلنے والا کانٹوں والی زمین پر بچ بچ کر چلتا ہے۔ تو اس زمین پر زندگی گزار رہے ہو تو اس طریقے سے گزارو، اس طریقے سے چلو جیسے کہ پیدل ننگے پاؤں چلنے والا کانٹے والی زمین پر بچ بچ کر چلتا ہے، اس چیز سے جس کو وہ دیکھتا ہے۔ اور آگے ابن معتز کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ، کہ ابھی آپ نے سنا کہ چھوٹے گناہ بھی اصرار سے، یعنی بار بار کرنے سے بڑے گناہ بن جایا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنتے ہیں؟ تو یہ چھوٹے گناہ جسے معمولی سمجھ کر
ارتکاب کر رہے ہو کہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے بڑے پہاڑ نہ بن جائیں، اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی سمجھے جانے والے گناہوں سے بھی لازمی طور پر احتراز کرو، پرہیز کرو، بچو۔ روایت نمبر 7302، حسن بن عبد الرحیم روایت کرتے ہیں بنو تمیم کے ایک آدمی سے، وہ کہتے ہیں انوح علی نفسی و ابکی خطیئۃ تقود خطایا اثقلت منی زہرا، میں اپنے نفس پر نوحہ کرتا ہوں اور گناہ پر روتا ہوں جو بہت سارے گناہوں کو کھینچ لاتا ہے۔ اس گناہ نے میری پیٹھ بوجھل کر دی، ہائے افسوس اس لذت پر جس کی بقا بہت کم ہے، ہائے ندامت و مایوسی جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ گناہ تو کر لیا لیکن اس گناہ کی لذت کی بقا بہت مختصر ہے، مگر اس کی ندامت اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جس نے میرے لیے عذر و معذرت کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی۔ یہ روایت نمبر 7303، ابو عمرو بن مطر کہتے ہیں کہ میں ابو عثمان زاہد کی مجلس میں حاضر ہوا۔ وہ باہر نکلے، اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جہاں وہ وعظ اور نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ان کی خاموشی لمبی ہو گئی تو ایک آدمی نے ان کو آواز دی جن کو ابو العباس کہا جاتا تھا، کہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سکوت اور خاموشی میں کچھ فرمائیں گے۔ تو انہوں نے یہ شعر کہا، غیر تقی یامر الناس بالتقیٰ، طبیب یداوی الطبیب مریض، غیر متقی شخص ہے جو لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، وہ تو ایسا معالج ہے جو علاج کرتا ہے حالانکہ وہ معالج خود بیمار ہے۔ یہ شعر سناتے ہیں تو اس شعر میں کہتے ہیں کہ غیر متقی شخص ہے جو لوگوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے، یعنی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہوں، حالانکہ حال یہ ہے کہ میں خود ڈرنے والا نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ میں معالج اور ڈاکٹر بنا ہوا ہوں، حالانکہ یہاں معالج خود بیمار ہے۔ کہتے ہیں ابو عمرو بن مطر کہتے ہیں کہ ابو عثمان کا شعر پڑھنا تھا کہ اس شعر کا یہ اثر ہوا کہ لوگ دہاڑ مار مار کر رونے لگے، کیونکہ حضرت عثمان زاہد یہ بات از راہ کسر نفسی اپنے بارے میں فرما رہے تھے۔ روایت نمبر 7304، ابو محمد عبداللہ بن محمد شارانی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عثمان سے یہ اشعار کہتے ہوئے
اسات ولم احسن وجئتک ہاربا وأین لعبد من موالیہ محرب، برائی کی ہے میں نے، اساتو برائی کی ہے میں نے، اور میں نے کوئی نیکی نہیں کی، ولم احسن میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے، وجئتک ہاربا اور اب میں بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں، وَأَيْنَ لِعَبْدٍ مِّن مَوَالِيهِ مَحْرَبُ اور ایک غلام کے لیے اپنے آقاؤں سے بھاگ کر جانے کی کہاں جگہ ہوگی، بخشش کی آرزو کرتا ہوں، یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ بخشش کی آرزو کرتا ہوں، اگر اس کا گمان ناکام ہو گیا یعنی مغفرت اگر نہ ہو سکی تو زمین پر اس سے بڑا نامراد کوئی ایک بھی نہیں ہوگا۔ روایت نمبر 7305 ابو احمد محمد بن احمد بن موسیٰ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر شاشی وائس سے کہ حضرت ابو بکر شاشی اپنی دعا میں کہتے تھے، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنکسہ المغفرہ ہب لی ما لا یضرک وآتنی ما لا ینکسک، اے وہ ذات جس کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے، یعنی حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے گناہ سے تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور تو مجھے معاف کر دے تو اس سے بھی تجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں اے وہ ذات جس کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور جس کو مغفرت کمی نہیں کرتی، یعنی اے اللہ میرے گناہ سے تیرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے اور تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے اور عطا کر دے تو اس سے تیرے پاس کچھ کم نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں جس کو مغفرت کمی نہیں کرتی مجھے وہ چیز عطا کر دے جو تجھ کو نقصان نہیں دیتی، اور مجھے عطا کر وہ چیز جو تجھ کو کمی نہیں کرتی۔ روایت نمبر 7306 روح بن سلمہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں نے ایک عابد کے ساتھ رات گزاری، ایک سمندر کے ساحل پر انہوں نے عبادت کے درمیان رات کو رونا شروع کیا اور روتے رہے یہاں تک کہ ہم نے فجر طلوع ہونے کا خوف کیا اور ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ دوران دعا انہوں نے یہ کلمات بھی کہے، جرمی عظیم و عفو کا کبیر فجمع بین جرمی و عفو کا یا کریم، میرا جرم بہت بڑا ہے اور تیری معافی بھی بڑی ہے، میرے جرم کو اور اپنی معافی کو اکٹھے کر اے کریم۔ ان دعائیہ کلمات کا یہ اثر ہوا کہ ہر کونے سے چیخ چیخ کر لوگ رونے لگے۔ روایت نمبر 7307 ابراہیم بن مزارب بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد یعنی مزارب بن ابراہیم سے، وہ کہتے تھے کہ میں داخل ہوا حسین بن فضل کے پاس اس حال میں کہ وہ وفات کے قریب تھے، ان کی آنکھیں ڈوبی ہوئی تھیں
انہوں نے مجھ سے کہا، لکھیے اے مضارب، ایا من لا یخیب الیہ راجی ولم یرہ الحاج المناجی، اے وہ ذات جس کی طرف امید باندھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی اے اللہ تجھ سے جو امید باندھے وہ کبھی نامراد اور ناکام نہیں ہوتا، حالانکہ نہیں دیکھا اس ذات کو کسی کسب کرنے والے نے اور کسی سرگوشی کرنے والے نے۔ یہ واقعہ ہے کہ کسی نے اس ذات کو دیکھا نہیں ہے، کسی سرگوشی کرنے والے نے اس ذات کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ذات ایسی ہے کہ اس سے جو امید باندھتا ہے وہ نامراد اور ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اے میرا یقین میرے اسراف پر اور میرے جرم پر، اور میرا ایثار میرے اصرار میں حد سے بڑھنے پر، میری لغزش کو کم فرما، میرے گناہ معاف فرما، اور میرے لیے اپنی طرف سے درگزر فرما اور میری حاجت پوری فرما۔ میرے لیے اپنے جرم کے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اور تیرا درگزر کرنا میرے لیے حجت اور دلیل ہے، جس دن میں دلیل و حجت پیش کروں گا۔ روایت نمبر 7308۔ یحییٰ بن معاذ رازی یہ اشعار کہتے ہیں، جلالک یا مہیمن لا یبید وملکک دائما عبدا جدید، جن کا مفہوم یہ ہے، اے حفاظت و نگہبانی کرنے والی ذات، یعنی اے اللہ تیرا جلال بوسیدہ نہیں ہوتا، تیری عظمت بوسیدہ نہیں ہوتی، تیری بادشاہت دائمی ہے، ہمیشہ نئی ہے، تیرا حکم ہر معاملے میں جاری ہے، اور وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ تو ارادہ کرتا ہے۔ اے میرے معبود، میرے گناہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور تیرا درگزر کرنا فائدہ دینے والا ہے، اور اسی کے ساتھ تو سخاوت کرتا ہے، تو مجھے بھی وہ عطا کر، اگرچہ وہ سخاوت بہت زیادہ ہے اور بہت بڑی ہے۔ بس تو اللہ ہے، جو کچھ تو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، اور مجھے تو اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، اور تو بغیر مجھے عذاب دینے کے مجبور بھی نہیں ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے، اے اللہ مجھ میں تو تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور تو مجھے عذاب دینے پر مجبور بھی نہیں ہے، بس بہترین رب ہمارا آقا و مولا ہے تو، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ہم بدتر غلام ہیں تیرے، اور ہر روز ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، اور ہمارے گناہ ہمیشہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے ہر بادشاہ کے دروازے کا رخ کیا ہے، مگر وہاں سخت بد اخلاق دربان کھڑا ہے۔ صرف تیرا ہی دروازہ ہے جو جود و سخا کی کان ہے، جو جود و سخا کی کان ہے، اس کی طرف ہی ہر دروازے سے بھگایا ہوا غلام آنے کا قصد و ارادہ کرتا ہے۔ روایت نمبر 7309۔ یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں قاسم بن محمد سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا،
کہ بتائیں ایک آدمی کے عمل کثیر ہیں، یعنی اچھے عمل بہت ہیں، اور گناہ بھی کثیر ہیں، اور دوسرا آدمی ہے جس کے عمل قلیل ہیں اور گناہ بھی قلیل ہیں، تو بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں سلامتی کے برابر کسی شے کو قرار نہیں دیتا، یعنی جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا وہی اچھا ہے۔ اور ابو معاویہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا، دونوں میں سے کون زیادہ پسندیدہ ہے آپ کے نزدیک؟ کہ ایک آدمی کے عمل زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ، اور دوسرے کے عمل کم ہیں اور گناہ بھی کم ہیں۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ میں سلامتی کے برابر کسی شے کو نہیں سمجھتا، یعنی جو اللہ کے عذاب سے سلامت رہا وہی افضل ہے۔ حدیث نمبر 7310، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے کہ ہمیشہ صحیح و کوشش میں سبقت کرتا رہے، اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ یہی حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 7311 ہے، مگر اس دوسری سند میں ایک راوی یوسف بن میمون ہے، وہ منکر الحدیث ہے۔ روایت نمبر 7312، اشعث بن شعبہ کہتے ہیں کہ ابن عون نے کہا، کثرت عمل پر یقین نہ کر، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تم سے قبول کیے جائیں گے یا نہیں، اور اپنے گناہوں سے بھی بے خوف نہ رہ، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تم سے مٹائے جائیں گے یا نہیں۔ تیرے اعمال تیری نظروں سے اوجھل ہیں، تم نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے، کہ تمہارے اعمال علیین میں وہ رکھے گا یا سجین میں، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے کثرت عمل پر بھی یقین نہ کرو اور گناہوں سے بے خوف بھی نہ رہو۔ روایت نمبر 7313، عبد الرحمن بن سلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھا تھا، انہوں نے میری طرف اور میری ضعیفی کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا، اے میرے مالک، میں نے تیری طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اب تو ان حاسدوں کو خوش کرنے کے ساتھ نہ واپس لوٹا بلکہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا۔ روایت نمبر 7314، اسمعی روایت کرتے ہیں معتمر سے، وہ کہتے تھے، ان من افضل الاسم ان لا تقدر، بے شک افضل عصمت اور افضل طریقے سے گناہ سے بچنا یہ ہے کہ تو گناہ پر قدرت ہی نہ رکھے، گناہ پر قادر ہی نہ ہو۔
روایت نمبر 7315 عبدالصمد بن محمد سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف اصفہانی نے اپنے بعض بھائیوں کو لکھا، اما بعد، بے شک دنیا اللہ کی عصمت و حفاظت کا گھر ہے یا ہلاکت کا گھر ہے، اور آخرت اللہ کی معافی کا اور درگزر کرنے کا گھر ہے یا آگ کا گھر ہے۔ روایت نمبر 7315 حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اے اللہ، تو نے نیک صالح لوگوں کی اصلاح فرمائی تھی، اب ہماری بھی اصلاح فرما تاکہ ہم بھی صالحین میں سے بن جائیں۔ روایت نمبر 7316 فضل بن موسیٰ کہتے ہیں کہ فضیل بن ایاز پہلے تیز اور شاطر آدمی تھے، اور وہ راہ گیروں کو راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹتے تھے۔ ان کی توبہ کا سبب یہ بنا تھا، یعنی حضرت فضیل کے توبہ کا سبب یہ ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی پر عاشق ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اس کی طرف، یعنی اس لڑکی کی طرف جانے کے لیے دیوار پھلانگ رہے تھے کہ اچانک آواز ان کے کان میں پڑی کہ کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب یہ آواز سنی تو پکار اٹھے، بلا یا رب کدان، جی ہاں اے میرے پروردگار، وہ وقت آ گیا ہے، لہٰذا وہیں سے واپس لوٹ آئے۔ رات کو کہیں ویرانے میں پہنچے، وہاں پر بارش سے چھپ کر کچھ لوگ بھی پڑے ہوئے تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ابھی کہیں چلتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ صبح کو چلیں گے، ورنہ فضیل ہمیں ڈاکہ مار کر لوٹ لے گا۔ فضیل کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں رات بھر گناہوں میں دوڑتا ہوں، اور یہاں پر مسلمان لوگ مجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ان لوگوں تک اسی لیے پہنچا دیا ہے کہ میں اپنے کانوں سے سنوں اور میں اب باز آ جاؤں۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہم انی قد تبت الیک وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام، اے اللہ، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اور میں اپنی توبہ بیت اللہ کے مجاور بننے کو بنایا ہے۔ روایت نمبر 7317 حسین بن حسن سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے ابو حاضر، ہمیں بتائیے آپ اس مقام پر کیسے آئے؟ بتایا کہ ایک دن میں ایک باغ میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور میں جوان آدمی تھا، باغ میں پھل پکنے کا زمانہ تھا، ہم نے خوب کھایا پیا، اور میں سارنگی، بانسری اور ڈھول بجانے کا بڑا شوقین تھا۔ میں رات کے بعض حصے میں اٹھا
اچانک دیکھا تو ایک ٹہنی میرے سر کے پاس حرکت کر رہی ہے۔ میں نے سارنگی اٹھائی تاکہ میں اس کے ساتھ طبلہ بجاؤں گا۔ میں نے سارنگی اٹھائی ہی تھی کہ اس سے مجھے یہ آواز محسوس ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ کہتے ہیں میں نے سارنگی کو زمین پر مار کر توڑ دیا، اور وہ تمام امور جو اللہ سے غافل کرتے تھے میں جن میں پھنسا ہوا تھا سب چھوڑ چھاڑ دیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا ہوئی، اور اللہ نے جو ہمارے لیے خیر آسان فرمائی وہ محض اس کا فضل و کرم ہے۔ سامعین کرام، آج کا درس الجامع لشعب الایمان للبیہقی کی روایت نمبر 7317 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آئندہ درس انشاءاللہ 48ویں شعبے سے شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔